المنتظر سسر سیدنا محمد مصطفیٰ مراد رسول مرید رسول شہید منبر و محراب رسول وزیر مصطفیٰ امام العادلین انتخاب رب العالمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسی پاکیزہ سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اسی بغیر آپ کے سامنے میں نے ایک آیت مقدس پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ خوش ہو کے کہے سبحان اللہ۔ بارگاہ فاروقی میں دو دیہاتی ایک مسئلہ لے کے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے امیر المومنین ہمارا فلاں مسئلے پہ ایک جھگڑا ہو گیا ہے، آپ ہمارا فیصلہ فرما دیجیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے شیر خدا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آپ نے وہ مسئلہ پیش کیا اور آپ سے فرمایا کہ آپ اس مسئلے کا حل بتا دیجیے۔ جب ان دیہاتیوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین ہم انہیں نہیں جانتے یہ کون ہے۔ جب انہوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی نا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے، غصے کی حالت میں اٹھے اور اس دیہاتی کے گریبان سے پکڑا اور اسے کہا او مولایا و مولا کل مومن، او بدبخت تو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، یہ میرے بھی مولا ہے و کائنات کے ہر شخص۔ پھر فرمایا ومن لم یکن مولاہ ولیس بمؤمن، جو انہیں مولا نہیں مانتا وہ مومن ہو ہی نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں علی کے چاند آنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، علی کے چاند آنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی سے پیار، لوگ کہتے ہیں جی ان کی آپس میں دشمنی تھی، اگر دشمنی ہوتی تو وہ کبھی بھی فیصلے نہ کرواتے کیونکہ ان میں خود فیصلہ کرنے کی صلاحیت تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب مدائن کا علاقہ فتح کیا تو وہاں سے جو مال غنیمت آیا آپ نے وہ اکٹھا کیا اور منادی سے کہا کہ اعلان کرے اور آ کر ہر بندہ اپنا حصہ لے اور واپس چلا جائے۔ ساری دنیا اکٹھی ہو گئی، اس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ جگر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی قطار میں کھڑے ہیں، اسی قطار میں حیدر کرار کے دونوں شہزادے بھی کھڑے ہیں۔ صاحب دیکھیے جہاں پہ ساری رعایا کھڑی ہے ادھر ہی اپنا بیٹا بھی کھڑا ہے، ادھر ہی حیدر کرار کے شہزادے کھڑے ہیں۔ آپ نے جب وہ ہر بندہ آیا اپنا حصہ لے کے واپس چلا گیا، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے، آپ نے عرض کی اے امیر المومنین اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مال غنیمت عطا فرمایا ہے اس میں سے ہمیں بھی عطا فرمائیے۔ آپ نے اس میں سے 1000 درہم سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے۔ اس کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے انہیں بھی 1000 درہم دے دیا۔ اس کے بعد آپ کے صاحبزادے
امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹا کیا سوچ رہے ہو؟ تو بیٹے نے عرض کی اے ابا جان میں جنگی لڑا کر اپنا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس وقت یہ صاحبزادے چھوٹے تھے، آپ نے انہیں 1000 درہم عطا فرمائے ہیں جبکہ مجھے 500 درہم عطا فرمائے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا نا تو آپ نے کہا کہ اے میرے بیٹا تو ان کی برابری نہیں کر سکتا، تو ہے بیٹا عمر کا، یہ ہے بیٹے حیدر کرار کے، تیری ماں مکہ میں رہنے والی خاتون ہے، ان کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے، تجھے میں دیکھتا ہوں مجھے عمر کی شکل یاد آتی ہے، میری جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مبارک چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جائے، تو ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ میں نے خود دیکھا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان انہیں چومتے ہوئے دیکھا ہے، انہیں چوستے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ دونوں شہزادے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر کھیل رہے ہیں۔ اے میرے بیٹا تو میرے قدموں پر کھیلتا رہا، یہ مصطفیٰ کے قدموں پہ کھیلتے رہے۔ پھر تو عام انسان ہے، اور سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہزادے ہیں جن پر پوری کی پوری کائنات درود